الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بہت خوب. محترم حضرات، آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، 1 منٹ کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. تھوڑے تھوڑے 2 فٹ آگے بڑھو. پلیز بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. بڑی والے بات تو مانتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بہت شکریہ. شکریہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، گھڑی کی طرف توجہ نہ دینا، یہ میری قسمت کی بات ہے. سبحان اللہ. میں جب بھی کڑی میں آیا ہوں جب مجھے 12 بجے کے بعد ہی مائک دیا. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. 12 بجانا. کسی نے 11 بجائے، کسی نے 10 بجائے، کسی نے 12 بجائے، میں تو صرف 1 بجاؤں گا. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ایک زیادہ نہیں بجاؤں گا، 1 بجاؤں گا. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. چند اثار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہمارے تمہارے سب کے آقا و مولا، سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اثار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر ایک بار بآواز بلند تحفہ درود پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کہ وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا نور ہے، اس کو خدا کیسے کہوں. کیا بات. واہ. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات ہے یہ. کیا بات ہے. واہ. آج ہم پر یعنی اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، بس رسول اللہ کی اور ولی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ ایک غلط الزام ہے. کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ارے کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ جو نبی کی تعریف کا حق ادا کرے. یہ جو کچھ ہے ہماری طرف سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، زہے قسمت بارگاہ رسالت میں اگر قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہے. تو وہ تو خدا کا نور ہے، اس کو خدا کیسے کہوں.
ہم نے نبی کو خدا کا نور مانا ہے، خدا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سنیں وہ بھی کان کھول کر، ہم نے ہمارے آقا کو خدا کا نور مانا ہے، خدا نہیں، وہ تو خدا کا نور ہے، اس کو خدا کیسے کہوں؟ ارے جس کا کوئی سایہ نہیں، اپنے جیسا کیسے کہوں؟ کیا بات ہے، جس واہ کا واہ کوئی واہ۔ سایہ نہیں، اپنے جیسا کیسے کہوں؟ خدا کا نور ہو سکتا، خدا کا نور ہے، ہو سکتا ہے، نور خدا نہیں ہو سکتا، نور خدا نہیں ہو سکتا، ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ اور خدا کے نور سے تم ہو یا رسول اللہ، خدا کے نور سے تم ہو یا رسول اللہ، اور تمہارے نور سے ہر شے ہے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ خدا کے نور سے تم ہو اور تمہارے نور سے ہر شے ہے، یہاں تاج رسالت ہے، وہاں تاج صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو تاج رسالت ہے، وہاں تاج صفات ہے، خاموش وہ رہے تو خدا کی کتاب ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے آقا خاموش جو رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے، سبحان اللہ۔ اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے، کہ شان حضور فکر بصر میں نہ آ سکے، کیا بات۔ شان حضور فکر بصر میں نہ آ سکے، اور کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، کیا بات، کوئی واہ بھی واہ۔ مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے۔ آئیے نعت پاک کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ محفل کا حق ادا ہو جائے۔ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ڈھیلے ڈھیلے ڈھول نہ بجائیوں، یہ تو سرکس میں مزہ نہیں آ گئی۔ ایک خان صاحب کے چھوکرے کی شادی تھی، اس نے بھی میرے کو نکاح کھانے کے لیے بلایا کہ بابا تم کو ایک الگ سیپریٹ روم دے دیتے ہیں، اے سی وی سی سب ہے، کھا پی کے نہیں حساب ہم تو وہاں آرام کرتے تھے، نکاح کھانے کا ٹائم ہوئے گا جب آپ کو بلائیں گے۔ میں جو سب اچھی بات یہی ہے، سرکس میں ہمارے تھی آواز بھی نہیں، سرکس شروع ہوا، بینڈ بجے دے دھناکے یہاں تک کہ فجر کی اذان تک کے چالو۔ اب فجر کی اذان ہو گئے، پیش امام کو کہا تھا کہ بھائی تو رجسٹر لے کے تو آئی ہے، تو اذان ہوگی تو پیش امام کہاں سے آئے گا، نماز پڑھا کے آئے گا۔ اب جیسے اذان ہوئی گھوڑے پہ سے بھائی غلامیاں نیچے اترے، گاڑی پہ بیٹھے، راہ دیکھتے کب مولانا ہوئے، کب مولانا ہوئے، کب مولانا ہوئے۔ مولانا نماز پڑھا کے آدھے گھنٹے کے بعد گئے، اسی بجی دیر کرائے۔ میں نے کیا گدھے 4 کلاک تک کی بینڈ بجائے، اس کا کیا؟ وہاں سے تھک نہ لگی، اور ایک آدھے کلاک کی تھک لگی۔ فجر میں بینڈ باجے والے کو پیسے دینے کے تو خان صاحب کیا کہتے ہیں، یار ڈھول بہت ڈھیلا ڈھیلا بجانا، پیسے نہیں ملیں گے۔ درود پاک بغیر محفل جمے نہیں۔ جیوے جیوے درود پڑھو گے تو میں سلام پڑھا دوں گا، بلند آواز سے پڑھو۔ یا رسول اللہ سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہ کتنا بلند در ہے، کیا بات ہے، کتنا بلند در ہے رتبہ میرے نبی کا، کتنا بلند تر ہے۔ اے سن میرے آقا کا رتبہ کتنا بلند تر ہے، سن 24 سن، میں 24 نہ سمجھ آتی ہو تو 2 ڈزن والا سن۔ کتنا بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، یہ سوال ہے، دوسرے مصرے میں اس کا جواب سنو کہ کتنا بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ چوما ہے عرش نے بھی، چوما ہے عرش نے بھی تلوا میرے نبی کا، چوما ہے عرش
کہ کتنا بلند در ہے رتبہ میرے نبی کا. ارے داماد مرتجا ہے، داماد مرتجا ہے، بی فاطمہ ہے دکھتر. داماد مرتجا ہے، بی فاطمہ ہے دکھتر، اور حسنین دو نواسے، حسنین دو نواسے، کنبہ میرے نبی کا. حسنین دو نواسے، کنبہ میرے نبی کا. اتنا بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا. صدیق اور عمر سے، صدیق اور عمر سے، عثمان اور علی سے، صدیق سے، عمر سے، عثمان اور علی سے، کہ چاروں سے مل رہا ہے، کہ چاروں سے مل رہا ہے رشتہ میرے نبی کا. چاروں سے مل رہا ہے رشتہ میرے نبی کا. کہ کتنا بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا. جمعہ قرص نے بھی تلوا میرے نبی کا. غوث ہو یا کتب ہو ابدال یا کلندر، کوئی غوث ہو کتب ہو ابدال یا کلندر، کہ سب کی زباں پہ جاری، سب کی زباں پہ جاری چرچا میرے نبی کا. سب کی زباں پہ جاری چرچا میرے نبی کا. اتنا بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا. اور اگلے صحیفے سارے تعریف کر چکے ہیں. توریت، شریف، انجیل، زبور اور سارے صحیفے، اگلی ساری کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اور تعریف ہر کتاب میں ہو چکی ہے جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے ہیں. اگلے صحیفے سارے تعریف کر چکے ہیں، اور اب قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا. قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا. قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا. اور محبوب رب کی ذات قرآن دوسرا ہے. امت محمدیہ کو دو قرآن ملے ہیں. کتنے دیکھے دو قرآن؟ ایک تو سب کے پاس ہے، پھر بابا دوسرا کا ضلع ہے. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دو قرآن اس طریقے سے دیا. ایک قرآن اپنے حبیب کی شکل میں دیا، چلتا قرآن، پھرتا بولتا قرآن، نماز پڑھتا قرآن، کھاتا قرآن، خطبہ دیتا قرآن، حسن اور حسین کو کاندھے پر اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا قرآن. اسے بھی رب نے قرآن کہا. اور قیامت تک کے جو رہے کتاب کی شکل میں وہی بھی قرآن ہے. ایک روز کا واقعہ ہے، درود پاک پڑھیے. سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے کہ جب بھی کچھ سوال دل میں پیدا ہوتا تھا تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، کیسا بھی سوال کیوں نہ ہو. کوئی شرم نہیں رکھتے تھے پوچھنے میں، کیونکہ شرم رکھے نہیں تو پھر اس کو کچھ علم معلومات نہیں ہوتی. گجراتیوں میں کہتے ہیں کہ کوئی پوچھتا تو پنڈت تھوائے. صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا تھا تو آپ کچھ صحابہ کرام
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام المومنین ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا حضور کی خدمت میں جا کر آئے؟ نہیں، حضور کی خدمت میں نہیں گئے، حضور کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ صحابہ نے پوچھا دیکھو ہم نے ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر دیکھا، مسجد میں دیکھا تو رسول نظر آئے، مصلی پر دیکھا تو رسول نظر آئے، ممبر پر دیکھا تو رسول نظر آئے، تقریر کرتے دیکھا تو رسول نظر آئے، ارے کھاتے دیکھا تو رسول نظر آئے، پیتے دیکھا تو رسول نظر آئے، مدینے کی گلیوں میں پھرتے رسول نظر آئے، میدان میں رسول نظر آئے، جہاں جہاں بازار میں رسول نظر آئے، خرید و فروخت کے وقت بھی ہم کو ان کی ذات میں اللہ کے رسول نظر آئے۔ لیکن ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت صرف تم ایک ہی اونلی ون آپ ایک ہی ان کی خدمت میں رہتی ہو، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ کے رسول کیسے نظر آئے وہ ہم نے نہیں دیکھے۔ رات کی وہ تنہائی کہ جب آپ حضور کی خدمت میں ہوتی ہو، جب آپ کے سوا اور آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا، تو اس وقت حضور آپ کو کیسے نظر آئے؟ کیسا سوال پوچھا۔ صحابہ کرام صحابہ تھے، صحابی تھے، وہابی تھوڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ وہ جنتیوں کی جماعت ہے، اور صحابی جنتی ہے، اور ادنا صحابی جنتی ہے، اور ایک ادنے سے صحابی کے برابر بڑے سے بڑا کتب، غوث، ابدال، مدار، کیسا بھی ولی آپ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ ارے جس کی زندگی میں نہ ایک نماز، نہ ایک روزہ، نہ ایک حج، نہ ایک پائی کی خیرات، کچھ نہیں ہے نام اعمال، کوڑا چوپڑا بڑا ہے اور جنتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یہ ممکن ہے؟ یس، ہاں یہ ممکن ہے۔ ایک روز ایک جنگ جاری تھی، ایک نو مسلم حاضر ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ غیر مسلم تھا، نوجوان تھا، آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، صحابیت کسی عمل سے نہیں ملی۔ کیا بات ہے، واہ۔ جس کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ خوش نصیب صحابی پر لاکھوں سلام کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور عرض کی، کب پڑھا؟ فجر کی نماز کے بعد، ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، زکوٰۃ بانٹنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ اس غلام کے لیے کوئی خدمت؟ آپ نے کہا فلاں جگہ پر اسلامی فوج گئی ہے، کافروں کے سامنے لڑ رہی ہے، تم نوجوان ہو، جاؤ اپنا فرض ادا کرو، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ پہنچا اپنے گھر، تلوار لی، گھوڑا لیا، جنگ میں پہنچ گیا، کافروں کے سامنے لڑتے لڑتے بھائی تھوڑی دیر میں شہید ہو گیا۔ شہید اب ہوا کہ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تھا۔ کیا بات! ایسے وقت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہے کہ جس کے نام اعمال میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔
اور وہ جنتی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، کیونکہ پکا ایمان والا ہے۔ جس نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، اور جو خدا کو دیکھ لے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا کیا بات ہے، ہے؟ واہ رسول واہ، کو دیکھ لے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک روز کا واقعہ ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد کچھ مریدین تھوڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ہمارے ہند کے راجا، ہمارے سب کے خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک کونے میں دب کر بیٹھے ہوئے تھے۔ غوث پاک نے کیا کہہ دیا خبر ہے؟ کل فجر کی نماز میرے پیچھے جو پڑھے گا وہ جنتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرا غوث جنت بانٹ رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، آتی کل کی فجر کی نماز جو بھی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی، اور یہ بات ظاہر نہ ہونی چاہیے، اس کو بار کوئی کہہ دے گا وہ جہنمی۔ کیا بات ہے، آج شکنجے میں سب کو لے لیے۔ کوئی ہوتا کہ میں نے میری ماں کو کہہ دیا ہوتا، میرے ابا کو کہہ دیا ہوتا، میرے بھائی کو کہہ دیا ہوتا کہ بھائی چلو آج فجر کی نماز میں غوث پاک نے فرمایا کہ جو آج میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، تو سب تو ڈر کے مارے کہ جو کہہ دیں گے تو جہنمی ہو جائیں گے۔ بولتے ہیں تب بھی تکلیف، نہیں بولتے تو اکیلے جنت میں جانے کے۔ لیکن غریب نواز سے کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سرکار غریب نواز نے سوچا میں تو ڈنڈیرا پٹا دوں پورے بغداد میں کہ جاؤ جنت بڑھ رہی ہے، کیا بات ہے، غوث کے پیچھے نماز ادا کر لو، آج فجر کی نماز جو بھی ان کے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ غوث پاک نے اعلان کیا ہے میں اکیلا جہنم میں جاؤں تو کچھ نہیں، ہزاروں تو جنت میں جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ غریب نواز ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے اعلان کر دیا فجر کی نماز میں تو عید میں نام آئے اتنے لوگ آئے۔ غوث پاک سمجھ گئے کہ کہیں لیکیج ہو گیا ہے، وہاں لیکیج ہوا ہے، کوئی بھی بائک پھٹی لگتی ہے۔ غوث اعظم سے سمجھ گئے کہ یہ ہمت کون کر سکتا ہے، کیا بات ہے، یہ ہمت کون کر سکتا ہے۔ سب نے نماز ادا کر لی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معین الدین یہ جرت تم نے کی ہے؟ سرکار میں نے اس لیے کی تھی کہ میں اکیلا ایک جہنم میں جاؤں تو مجھے ایک پر عذاب ہوگا، میرے ظاہر کرنے سے نہ جانے کتنے جنتی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا اے غریب نواز، اے معین الدین چشتی، میں تمام ولیوں کا سردار ہوں تو ہند کے تمام ولیوں کا سردار ہوگا، سلطان الہند بنے گا، اور جو دوسروں کو جنت میں لے جائے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ پیر تو بھی میرے ساتھ جنت میں چلے گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و حبیب اللہ۔ تو محبوب رب کی ذات قرآن دوسرا ہے، اور قرآن پاک میں جلوہ میرے نبی کا۔ تو عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تھا کہ رات کی تنہائی میں میرے بستر پر میں نے رسول کو نہیں دیکھا، چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہے، چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں غیروں کے ہاتھ میں بھی، اپنے تو اپنے ہیں غیروں کے ہاتھ میں بھی، کہ کنکر میں بھی پڑا ہے کلمہ میرے نبی کا، کہ کنکر میں بھی پڑا ہے کلمہ میرے نبی کا۔ اور کیسے جلا سکے گی نارے جہیم اس کو، کیسے جلا سکے گی جہنم کی آگ سے کیا جلائے گی، کیسے جلا سکے گی نارے جہیم اس کو، جو دل سے ہو گیا ہے بندہ میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے بندہ میرے نبی کا۔
وقت آئے کہ انسان کی سمجھ میں کیا آئے شان ان کی، انسان کی سمجھ میں کیا آئے شان ان کی، محب علی کے دو جہاں ہے سیدا میرے نبی کا۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ تو یہ آیت کو اس کے ترجموں کو لے کے گھر گھر پھر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابے جاہل ذرا سمجھ کر پڑھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا کسی سے کہلوا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کل اے محبوب، اے میرے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے۔ لفظ کل آگے آیا ہے، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، رب کہہ نہیں رہا۔ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر میں تمہارے مثل میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحی الی، مجھ پر تو وحی آتی ہے۔ کتنا بڑا فرق آیا کہ ظاہری طور پر میں تمہارے مثل ہوں، اے محبوب آپ کہو، میں نہیں کہوں گا تمہیں بشر، تم کہو۔ اور آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، کیا سبب تھا یہ آیت نازل کرنے کا، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھو۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، رب تو فرماتا ہے کہ محبوب جب میں آپ کو کہوں گا تو بشر نہیں، میں آپ کو یا ایھا النبی کہہ کے پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکاروں گا، میں طٰہٰ کہہ کے پکاروں گا، میں یاسین کہہ کے پکاروں گا، میں مزمل کہہ کے پکاروں گا، میں مدثر کہہ کے پکاروں گا۔ تم کہو انا بشر مثلکم، میں نہیں کہتا۔ کل کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ انداز بیان دیکھیے قرآن کا، اگر آگے کل نہ ہو تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فرمان الہی ضرور ہے، لیکن رب نبی سے کہلوا رہا ہے۔ ذرا ترجمے کو بھی صحیح طریقے سے پڑھو، اور صحیح ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز ایمان پڑھو، ترجمہ پڑھو تو گمراہ نہیں ہوگے میرے بزرگ اور دوستو۔ اب اس آیت کا شان نزول میں تفسیروں میں مفسرین حضرات نے کچھ وضوحات بیان کی ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پہلی بات، نبی کس لیے دنیا میں آتے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، باطل بتوں کی بت پرستی سے دور کرنے کے لیے، کفر اور شرک سے بچانے کے لیے نبی آتے رہے۔ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کے چلتا رہا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں، 1,24,000 آئے، 1,24,000 آئے انسان کی ہدایت کے لیے۔ کوئی ملک کے لیے آیا، کوئی سماج کے لیے آیا، کوئی سماج کے لیے آیا، لیکن
جب نبی آتے تھے تو اس وقت کی قوم نبی کو جھٹلا دیتی تھی. تم نبی ہو؟ ارے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے تھے ہو، ہماری طرح مصر میں بیوی بچے ہیں تمہارے، تم نبی ہو؟ نبی ایسا ہو ہمارے جیسا؟ تو کیا نبی سینگڑے والا ہوگا، اچھڑے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات کا تاج رب تبارک و تعالیٰ نے نہ تو فرشتوں کو دیا ہے نہ تو جناتوں کو دیا ہے. اشرف المخلوق کا تاج رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بنی آدم کو سونپا ہے. نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو بھی نہیں، آگ سے بنے ہوئے جناتوں کو بھی نہیں، ہم خاک کے پتلوں کو اللہ نے عزت عطا کی ہے. تو رب تعالیٰ جب اپنے حبیب کو بھیجے گا، اپنے پیارے محبوب کو بھیجے گا، اپنے آخری نبی کو بھیجے گا تو کوئی اونچی مخلوق میں بھیجے گا یا نیچی میں بھیجے گا؟ نبی آئیں گے انسان کی ہدایت کے لیے تو انسان بن کر ہی آئیں گے. وہ چاہتے تو جناتوں میں آتے، وہ چاہتے تو فرشتوں میں آتے، ہماری ہدایت کون کرتا؟ ارے میاں ساری بات جانے دو، ہم نماز کو ایک کو لے جائیں، صرف اونلی ون نماز. یہ نماز یعنی صلاۃ، لفظ صلاۃ پر غور کرنے جیسا ہے. صلاۃ نماز کے لیے بھی ہے، صلاۃ درود کے لیے بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کی جاتی ہے اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں. یہ نماز تو فارسی لفظ ہے، وہ عربی نہیں. نماز 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 لفظ فارسی بھاشا کا ہے. قرآن میں کہیں بھی تم کو نماز لفظ نہیں ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ یعنی نماز پڑھی جاتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں صلاۃ یعنی درود پڑھا جاتا ہے. محبوب کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے کوئی تو میاں پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. آنکھوں کے اندر، دل کے اندر عشق اور محبت اور عقیدت چاہیے. نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ. نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں. آقا کو صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا محمد الرسول اللہ. آقا کو فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا محمد الرسول اللہ. عثمان غنی نے دیکھا تو کہا محمد الرسول اللہ. مولائے کائنات نے دیکھا تو کہا محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ نے دیکھا، حضرت بلال نے دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا، سلمان فارسی نے دیکھا. میرے بزرگ اور دوستوں 1,00,000 صحابی نے دیکھا تو آپ کو اللہ کے رسول کہا اور ابو جہل نے دیکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اپنے جیسا کہا. ان سب کی آنکھوں میں اس کے رسول کا کاجل اور سرما تھا اور اس کی آنکھوں میں عداوت اور بغض کا سرما لگا ہوا تھا. نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں. جس کی جیسی نظر. میرے بزرگ اور دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ گٹر وغیرہ کے روڈ رستے کے کام چلتے ہیں تو مزدور لوگ آتے ہیں. کئی لوگ مزدور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں. صبح سے شام تک کے وہ کہاں اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑیں. میں نے ایسی ایک مزدور غریب عورت کو دیکھی کہ جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے. وہ خود بھی میری جیسی کالی کالی ہے، اس کا بچہ بھی کالا کالا ہے. لیکن ماں کی ممتا دیکھو، ماں کی نظر دیکھو. کیا بات ہے، واہ. ماں کی نظر میں کالا کلوٹا بچہ کیسا ہے. ماں کہتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلایا تو چالتی ہے میرا جگر کا ٹکڑا. کیا بات ہے، واہ. میری آنکھوں کا نور، تو بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ.
سب کو کالا کالا کلوٹا دکھتا ہے، لیکن ماں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا دکھتا ہے، اس لیے کہ نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں، نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ اس کو محبت سے جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گئے۔ کیا بات ہے، واہ اللہ۔ اور عقیدت کی کو چھوڑ کر، محبت کو چھوڑ کر، عشق کو چھوڑ کر عداوت کی نظر سے دیکھا تو جہنمی بن گئے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا، ابو لہب کا کیا حال ہوا۔ میری بزرگ اور دوستو، تو نبی کو اپنے جیسا کہنا، یہ اگلے زمانوں کے نبیوں کی امت کہ کافروں نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ تم ہمارے جیسے ہو، ایسی بھاشا بولنی یہ کس کا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے جیسے کہنا یہ تو بھائی اگلے زمانے کے کافروں کا طریقہ ہے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو یہی کہا۔ آج تم بھی کہو تو تم نام کے مسلمان، کام کے نہیں۔ پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے محبوب آپ کہہ دو میں تمہارے مثل ہوں، کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی کتاب آخری ہے، آپ کا دین آخری۔ اب میں آپ کے بعد کوئی نبی بھیجنے والا نہیں ہوں، نبوت آپ پہ ختم ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، کافر ہے، دجال ہے۔ بزرگ اور دوستوں، تو آپ کہہ دو اپنی امت کو کہ میں تمہارے مثل ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو خدا کہہ دیا، عیسیٰ روح اللہ کی قوم نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، ان کے معجزے دیکھے اور نبی کو خدا مان لیا۔ آپ کے معجزے تو سب سے بڑے ہیں۔ کہیں امت محمدیہ ایسی غلطی نہ کر دے، کہیں امت محمدیہ ایسی غلطی نہ کر دے، اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ اگر آپ انسان بن کر نہ آتے اور کوئی شکل میں آتے، چلو یہ نماز ہم کہاں سے لائے؟ نماز کی تبلیغ کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، جھنڈا لے کے پھرتے ہیں گھر گھر، سبحان اللہ، کیا نماز آئیے، شام کو آئیے، دین کی باتیں ہوگی۔ ارے تم دین کس کو کہتا ہے؟ میرے پاس آئے تھے، ہم دین کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا دین یعنی کیا؟ اسلام۔ میں ہمارا تو ایمان، میرے کو تو میرے خواجہ نے سکھایا ہے، دین است حسین، کیا بات ہے، دین بنا است حسین، واہ۔ حسین دین ہے اور حسین دین کی بنا ہے۔ میں تو اسے دین مانتا ہوں بھائی، جو میرے خواجہ نے مجھے سکھایا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ دین کی تبلیغ، نماز کی تبلیغ والوں سے پوچھو نماز تم کہاں سے لائے؟ بے شک۔ قرآن میں ہے طریقہ نماز، قرآن میں صرف آرڈر ہے، فرمان ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 700 جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن میں کیا، طریقہ نہ بتایا۔ آج ایک نو مسلم آئے گا، سید یعقوب میاں باپو کے پاس آ کے کہے گا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا دیا، اب اس میں نماز فرض ہو گئی، یہ کہیں گے نماز پڑھ، تو نماز کیسے پڑھے؟ تو یہ طریقہ قرآن میں تو ہے نہیں، لائے کہاں سے؟ کیا بات ہے، کس نے سکھائی نماز تم کو پڑھتے؟ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، ناک کے نیچے ہاتھ کا باندھنا، رکوع میں جانا، قومہ کرنا، سجدہ کرنا، جلسہ کرنا، قاعدے میں بیٹھنا، یہ ادائیں
یہ ایکسرسائز کیا بات ہے، واہ واہ، کس نے کی؟ بتا۔ بے شک، ارے نماز پڑھنے والے نمازی، تو محتاج ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ کیا بات ہے، واہ میرے واہ، آقا کیسے مختار ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کی شان تو دیکھو کہ ہر بندہ ہر بندی اللہ کی نہیں، ان کے رسول کی محتاج ہے، اور تم اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رب کہتا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے میرے پیارے مصطفیٰ نے پڑھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اپنی مرضی سے تو سجدہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کی طرح تو اٹھنا بیٹھنا، ہر ادائے مصطفیٰ چاہیے۔ رکوع مصطفیٰ کی طرح کر، سجدہ مصطفیٰ کی طرح کر، قاعدے میں مصطفیٰ کی طرح بیٹھ، سلام مصطفیٰ کی طرح پھرا۔ تیری مرضی نہیں چلے گی، عبادت اللہ کی ہوگی، مرضی مصطفیٰ کی ہوگی۔ نماز اللہ کے لیے ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے۔ اگر مصطفیٰ نے نماز نہ بتائی ہوتی، میاں آج نماز تمہارے پاس ہوتی؟ محتاج ہے، اس در سے نماز ملی ہے، اس در سے روزہ ملا ہے، اس در سے حج و زکوٰۃ کے احکام سیکھنے ملے ہیں، اس در سے ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، میاں کا حق کیا ہے، یہ سب سکھانے کے لیے رسول کو بشر کی شکل میں آنا پڑا۔ غلام کا حق کیا ہے، آقا کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، یہ کون بتاتا اگر مصطفیٰ جان رحمت۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی نے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی، ہم پر کرم فرمایا ہمارے آقا نے کہ وہ ہماری طرح نہیں، ہماری ہدایت کے لیے شکل انسان میں آئے۔ ورنہ خدا نے جب بھیجا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس میں بشر بھیج رہا ہوں۔ جب بھیجنے کا وقت آیا تھا تو رب نے فرمایا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تحقیق تمہاری طرف نور بھیجا۔ نور، یہ وہی نور ہے جو آمینہ کا بیٹا بن کے آیا، یہ وہی نور ہے جو عبداللہ کا لال بن کے آیا، یہ وہی نور ہے جو عبد المطلب کا پوتا بن کے آیا، وہ یہی نور ہے جو ہمارا آقا بن کے آیا، ہمارا آقا بن کے آیا۔ لیکن نور کو بھیج رہا ہے، شکل بشر میں بھیج رہا ہے۔ مولا تو نے بھیجے آقا کو بشریت، بشر کا جامع پہنا کے بھیجے، کیا وجہ تھی؟ اب اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ لائٹ کو سمجھنا ہے۔ نور یعنی لائٹ۔ سبحان اللہ پڑھو گے یا درود شریف پڑھو گے؟ کچھ بھی نہیں پڑھو گے تو میں بھی بند کر دوں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیجیے۔ تم کبھی 5-10 دن کو 15 دن کو ایسی محفل میں بیٹھتے ہو گے، یہاں روز کا دھندا ہے۔ محترم حضرات، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہم نے تمہاری طرف، اللہ کی طرف سے نور آیا، تمہارے پاس نور آیا، نور آیا۔ نور کس شکل میں آیا؟ دیکھو یہ دنیا کی لائٹ ہے، بجلی جو ہے الیکٹرک، یہ جنت سے نہیں آئی، نو ڈاؤٹ انسان نے بنائی ہے۔ 100 برس پہلے تو اس کا جنم بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھروں میں مٹی کے دیے جلتے تھے، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، لائٹ تھی ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئی، انسان نے بنائی ہے۔ اب اس کی طاقت اور قوت کیا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتی ہے؟ اے انسان کی بنائی ہوئی بجلی ایمپلیفائر کے ذریعے
ایک چھوٹی آواز کو دور تک پہنچا دیتی ہے. یہ اور دوسرا کام نہیں ہے. یہ کتنا بڑا بلب جل رہا ہے، پوری محفل کو روشنی پہنچا رہا ہے. یہ بلب لائٹ سے چلتا ہے، جس کا کام لائٹ دینا ہے. پنکھا پھرتا ہے، ہوا دیتا ہے، وہ بھی لائٹ سے چلتا ہے. آپ کے گھر میں فریز ہے، وہ بھی لائٹ سے. آپ کے گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، وہ بھی لائٹ سے. گیزر وغیرہ جو ہے وہ بھی لائٹ سے. اے سی ہے وہ بھی لائٹ سے. ہر ایک کے کام الگ. خوبی تو یہ دیکھو کہ اس میں آ جائے تو آواز دور تک پہنچائے. ٹی وی میں آ جائے تو کڑی میں ہمارے محمد بھائی بجاج کے گھر میں مودی صاحب آ جاوے، دلی سے بولتا ہو، بڑھیا کڑی میں دیکھو سارے دیکھیں. کس کے ذریعے؟ بجلی کی ذریعے میں لائٹ جاوے تو دبا دب نکلو باہر، بہت گرمی ہوتی ہے. یہ اے سی میں جاتا ہے تو یہی بجلی ٹھنڈک پہنچاتی ہے. ہیٹر میں جاتی ہے، یہی بجلی گرمی پہنچاتی ہے. بجلی تو انسان کی بنائی ہوئی بجلی کا کمال ہے. واشنگ مشین میں ڈالو تو کپڑے دھوکے میں باہر آ جاؤ. فریج میں آپ کی ساری چیزیں سلامت. 10 دن تک کی ترکاری رکھو، کچھ بھی مزہ نہ آئے. لوگ بقرہ عید پہ تو مہینے تک کے چلاتے ہیں. یہ فریج کا کمال ہے. پر فریج بگڑے تو، لائٹ جاوے تو ترکاری دو نہ ڈالو کتوں کو. یہ انسان کی بجلی اتنا کمال کرتی ہے. اور اس کے اندر قوت اور طاقت کیا ہے؟ دیکھو میں نے یہ وائر پکڑا. اچھا لائٹ چالو ہے کہ بنے؟ بولو چالو پکڑا میرے پہ ہوتا نہیں ہے. بابا کھلا پکڑ کے بتاؤ. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کی بجلی میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا پاور ہے. اب تو ٹرین بھی اس سے دوڑتی ہے. اور ابھی اب تو گاڑیاں بھی نکلی ہے، 4 ویل بھی، رکشائیں بھی، 2 ویلر بھی. چارجنگ کرا لو لائٹ سے اور پھر دوڑا. لائٹ کا کمال. یہ ایک لائٹ کیا کیا نہیں کرتی، کہاں کہاں جاتی ہے. پیلے گولے میں جائے تو پیلی لائٹ نے، لال گولے میں جائے تو لال لائٹ نے، لیلے میں جائے تو لیلی لائٹ. اس کا کمال تو دیکھو. ارے انسان دنیا کی بنائی ہوئی لائٹ کے کمال کو تو قبول کرتا ہے، تو خدا کے بھیجے ہوئے نور کا کمال نہیں ہے. وہ بشر کے روپ میں آ سکتا ہے، وہ بشر کے روپ میں آ سکتا ہے. اگر اللہ آ جاتا تو کیا ہوتا؟ ارے پوچھو حضرت کلیم اللہ کو کہ کوہ طور پہ کس کا جلوہ دیکھا تھا اور حال کیا ہوا تھا. جب نبی نہ دیکھ سکے تھے، ہم کیا دیکھ سکتے؟ کیوں کہ نور خدا ہی نور مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا نور، خدا کا نور، خدا کا نور، مصطفیٰ کا نور. اور خدا بھیج رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. لیکن وہی نور کو بشریت کے سانچے میں، بشریت کے کیبل میں، انسانیت کے کیبل میں ڈال کے اللہ نے ہماری رہنمائی، ہماری رہبری کے بھیجا ہے. ورنہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. بہت موضوع لمبا ہے. انشاءاللہ فجر کی نماز ہو جائے میں دلیلیں دیتا رہوں تو، لیکن ایسا نہیں کروں گا، گھبراؤ مت. ہم ان کی طرح تو کیا، ان کی جوتی کی طرح نہیں ہو سکتے. ابھی تو سنا نے کہ چوما ہے عرش نے بھی تلوا میرے نبی کا. اپنے جیسا کہنے والے، تیری جوتی تو مسجد کے باہر رکھنے کا حکم ہے. اور وہ آقا جوتیوں کے ساتھ 7 آسمان کی سیر کر لے، عرش معلیٰ پہنچ جائے. پہلے ان کی جوتی کی برابری کر کے بتا. تیرے گھر میں کتے گھسے، میرے نبی کے گھر میں جبریل آوے. ان کے گھر کی برابری کر کے بتا.
ان کی بیویاں امہات المومنین صبح قیامت تک کے امت کی مائوں کا مقام رکھتی ہیں. ان کی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی برابری میں دنیا کی کوئی عورت نہیں آ سکتی. تیری بیٹی کا یہ مقام ہے. وہ تو ساری اور جنتی عورتوں کی سردار. اور بی بی فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ ماں سے بھی بڑھ کر ہے بیٹی کا مقام ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بیٹی ایسی ہے کہ ماں سے آگے نکل گئی، دادی سے آگے نکل گئی، نانی سے آگے نکل گئی، بڑی آپا سے بھی آگے نکل گئی. مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا کیا ہے. مولا علی اور فاطمہ. میں کیا علی کی شان بیان کروں. جو علی کا نہیں وہ کہیں کا نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں، جو علی کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے. یہ دو پاک، یہ جوڑی کیسی پاک جس کی پاکی کا بیان قرآن کرے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اے نبی کے گھر والوں تم کو ہر طرح سے پاک کر دیا جائے، اور پاک کر دیا، ستھرے کر دیے. ارے جس کو خدا نے پاک کر دیا ہو، میرے بزرگ دوستوں، کون سی ناپاکی سے؟ ہمارے پاس ایسی نہیں، گناہوں کی، نافرمانی کی، اس سے میں آپ کو پاک کر دیتا ہوں. پھر آج کا کوئی ملا مبلغ کا دعویٰ کرنے والا خاتون جنت پر الزام لگائے کہ وہ بھی تو گنہگار تھی، گنہگار ہے. نعوذ باللہ. قرآن نے جس کو پاک کر دیا ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھ، خاتون جنت کی سیرت تم نے پڑھی ہے؟ پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کا ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ کیسا گزرا ہے. میرے بزرگ اور دوستوں، فاطمہ وہ فاطمہ ہے. میرے آقا کی بیٹی کا مقام سمجھو جس کو کبھی حیض نہیں آیا. دنیا میں کون سی ایسی عورت ہے؟ حیض کی گندگی سے، ناپاکی سے رب نے انہیں پاک کر دیا. اور مولا علی، علی عالیت پر جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے علی. کون ہے ان سے اونچا؟ وہ ہے علی. میرے بزرگ اور دوستوں، کوئی نانا کے گھر پیدا ہوا، کوئی دادا کے گھر پیدا ہوا، اور اکثر تو اب ہاسپٹل میں، یہ دواخانے وہ دواخانے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ علی کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھو ان کے پاکی کے ڈنکے بج رہے ہیں. اے دشمنان اہل بیت، جواب دو. علی کے جیسا کون ہے؟ کون ہے؟ فاطمہ کے جیسا کون ہے؟ رب نے ان کی جوڑی بنائی تو رب تعالیٰ کہتا ہے اے محبوب، دلہا میرے طرف سے تو میرے گھر سے آئے گا، اور دلہن تیرے طرف سے جو تیرے گھر سے آئے گی. تو علی کو کعبے میں پیدا کیا، فاطمہ کو مصطفیٰ کے گھر پہ پیدا کیا. اب یہ کیسے پاک ہیں؟ مجھے بتاؤ، کعبے سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سی پاک جگہ ہے؟ علی کو کہیں بھی رب بھیج سکتا تھا، لیکن رب کا منشا یہ تھا کہ یہ اتنا پاک ہے، یہ اتنا پاک ہے، ایسے گھر میں بھیجوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پاک ہو. علی کی پاکی کی شان دیکھیے. تو میرے آقا کے گھر سے بڑھ کر کون پاک ہے؟ مصطفیٰ کا آسانہ نبوت. ارے جبریل بغیر اجازت داخل نہ ہو. فرشتہ جس گھر میں اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا، وہ گھر کتنا پاک ہوگا، وہ گھر کتنا پاک ہوگا. میرے بزرگ اور دوستوں، اس گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی. یہ بھی پاک اور وہ بھی پاک.
ارے جس کے داماد کے جیسا کسی کا داماد نہیں، جس کی دختر کے جیسی کسی کی دختر نہیں، اپنے جیسا کہنے والے تیرا جمائی تو کیا خبر کیا بھی کرتا ہوگا، تیری بیٹی کیا خبر کیا بھی کرتی، نماز پڑھتی نہیں پڑھتی، اللہ بہتر جانے۔ ہمارے جیسے کہہ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سن لے، ایسا کہنا کافروں کا طریقہ ہے، ایسا کہنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ تو میرے آقا کی شان عز و انکشاری ہے کہ بڑے لوگ کبھی اپنے آپ کو بڑے نہیں کہتے، بڑے لوگ کبھی اپنے آپ کو بڑے نہیں کہتے۔ کڑی شہر کے اندر ہمارے سی ایم صاحب آ جائے، گجرات کے چیف منسٹر آ جائے، ایک سبھا تو وہ سمبودھن کرتے ہو، بولتے ہو، کوئی نصیحت کرتے ہو کہ اے مارا گجرات واسیو وہ تمہارو سیوک چھو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ان کی بڑی بات کہلائے کہ پورے گجرات کا سی ایم ہے، چیف منسٹر ہے، اور اپنے گجرات کے ناگرکوں کو کہتا ہے میں تمہارا سیوک ہوں، میں تمہارا داس ہوں۔ یہ ان کی عز و انکساری ہے، یہ ان کی نمرتا ہے، یہ ان کی ونمرتا ہے۔ اور کوئی عقل کا دشمن گدھا کھڑا ہو جائے، دو ٹانگ والا، چار ٹانگ والا تو نہ سمجھے، پر دو ٹانگ والا بکواس کرتا ہے۔ گدھے اچھے ایسی بکواس نہیں کرتے جیسے یہ دو ٹانگ کے جانور کرتے ہیں۔ اچھا صاحب تمہیں ہمارا داس چھو تو ہمارا جوتا تمہیں اپاڑی لو، تو یہ اس کی شان میں گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ پھر پولیس والے ڈنڈے مار کے پور دیں گے کڑی کی جیل میں۔ ہاں مکھیہ منتری کو اپمان کریو سے چال اندر جتو رہے، اسی ٹائم پر اس کو جیل میں کی کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا نے اپنی عز و انکساری ظاہر کی ہے، ورنہ آپ تو محمد الرسول اللہ ہے، آپ تو حبیب اللہ ہے، آپ تو نبی اللہ ہے، آپ تو طٰہٰ ہے، آپ تو یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں۔ انگلی اٹھتی ہے تو سورج چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے، سورج ڈوبا ہوا باہر آ جاتا ہے، انگلیوں سے پانی کے دھارے بہتے رہتے ہیں، مردوں کو آپ زندہ کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا کیا معجزے میں بیان کروں، تیری انگلی سے ذرا چاند کو ہلا کے بتا۔ شکل کمر کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج بھی وہ جگہ حرم شریف کے اندر موجود ہے جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ میں نے باپو کو بتایا ان کی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان کی برابری میں، ارے میاں جوتی کی ان کے غلام کے برابری نہ ہو سکے تو ان کے غلام حضرت بلال کی برابری کر کے بتا۔ اچھا یہ بتاؤ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مولوی صاحب، حافظ جی، قاری صاحب، پیر صاحب، کون جائے گا؟ تاریخ اسلام کہتی ہے جنت میں سب سے پہلے بلال جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، غلام میرے آقا کا اتنا غلام، کالا کالا غلام، بانکے بانکے بال والا غلام، لمبے لمبے دانت والا غلام، ناٹا چھوٹا چھوٹا غلام، ایک جوڑ کپڑی ہے، دوسرے جوڑ کو کپڑے جس کے پاس نہیں ہے، بھوکے پیسہ رہنے والا غلام، غلامی میں زندگی گزاری، لیکن جب آقا نے خرید لیا تو اب وہ غلام نہ رہا، امت کا رہبر بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کہیں گے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، خواجہ، ارے پنجتن پاک، اہل بیت، کوئی نہیں، اور غلام جنت میں جائے گا؟ کیا بات ہے، جائے گا شان غلامی سے جائے گا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کے نہیں غلام بن کے جائے گا۔ جب میرے آقا اپنی قصوہ پہ سوار ہوں گے، وہ اونٹنی قصوہ جس پر آپ مدینے میں سوار ہوتے تھے، وہی قصوہ کل میدان محشر میں بھی آپ
کے پاس ہوگی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اور حضرت بلال اس کی نکیل یعنی دوری لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے ہوں گے، شہنشاہ سواری پر پیچھے پیچھے آتا ہوگا، غلام پیدل چل کے آگے آگے چلتا ہوگا، دروازہ جنت کا کھلے گا تو پہلے غلام داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ محب اللہ۔ ان کی غلام کے برابری بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اسی موضوع پہ میں اور بھی 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن یہاں پر وقت ہو جانے سے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی جو مجلس مرحومہ سیدہ زرینہ بی بی کے ایصال ثواب کی غرض سے رکھی گئی ہے، ہم تمام بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ مولا تیرے فضل و کرم سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں مرحومہ کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلاۃ و سلام کے لیے